کی سارا گرین انسٹیٹیوٹ پروگرام جو زراعت کے حوالے سے کل کیا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. تھوڑا لیٹ ہو گیا مگر اس میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا ضروری ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں مزید جو اور ایگریکلچر لینڈ سے بنتی جا رہی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ لا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کو مزید جو ہے صرف بنجڑ جگہوں پر جو ہے اجازت دی جائے بننے کے لیے، اور ایگریکلچر لینڈز کے اوپر مزید ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اجازت نہ دی جائے. اور جس طرح ابھی کل ایونٹ ہوا ہے تو وہ ایگریکلچر کے حوالے سے ہمارے پارٹی کا بھی بڑا کلیئر موقف ہے کہ ہمیں جو زراعت کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو بہتر کرنا چاہیے. اور اس میں بہتری میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز کا بڑا رول ہے، وہ ہے سیڈ، جو بیج ہوتا ہے. اس میں جو سیڈ امپورٹ ہوتے ہیں اس میں کافی بیج کی امپورٹ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ گندم کا جو آپ کا سیڈ ہے، بیج ہے کسانوں کے لیے، اس کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرح ادھر پنجاب میں نہیں ہو رہی. پنجاب کے R&D ڈپارٹمنٹ جو ہیں کافی ڈسٹرکٹس میں ان کو تالے لگے ہوئے ہیں. اور انڈیا جو ہے ہمسایہ ممالک ہے. انڈیا کا موسم اور پاکستان کا موسم آپ کو پتہ ہے ملتا جلتا ہے. اب انڈیا میں جو کھاد کا بیج ہے اس کی ییلڈ بہتر آ رہی ہے، اور اس لیے کہ وہاں پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک پراپر جو ہے وہ طریقے سے ہو رہی ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن کے حوالے سے جو ہے جو انشاءاللہ ان قریب پہلی قسط ملنی ہے IMF سے، پھر ان کا پلان ہے دوسری وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں دیں گے، تیسری جو ہے وہ نئی گورنمنٹ کو دیں گے. اب IMF جو ہے وہ حل نہیں ہے پکا، مگر ٹیمپریری طور پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے سپورٹ ملے گی. پھر سعودی عربیہ نے بھی آج جو ہے پاکستان کو فائنینشیل سپورٹ کی ہے. تو ان ساری سپورٹس کے حوالے سے تو اب ڈالر جو نیچے آتا ہے تو پھر اوبیسلی ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی نیچے جائیں گی. اور پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہم جو ہے KPK میں بھی کافی جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور بلوچستان میں بھی ہم نے جو ہے تنظیم سازی شروع کی ہوئی ہے. تو آگے جو جا کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب باتیں کافی ہو گئی ہیں. تو اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو پنجاب میں جو ہے جس لحاظ سے اتنے سالوں سے آبادی بڑھ گئی ہوئی ہے، پنجاب میں ہاسپٹل بنانے کی بڑی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوئے گا کہ سابقہ گورنمنٹ جو تھی PTI کی، اور پہلے سال میں یہ کہا گیا کہ اگلے 3 سال میں پنجاب میں 6 جنرل ہاسپٹل بنیں گے. تو وہ دور اب یاد کریں کہ ایک بھی جنرل ہاسپٹل کی کھدائی نہیں ہوئی. ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہماری پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ یورپین ممالک ایسے ہیں جہاں پر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے مگر آبادی نہیں ہے، تو ان کو وہاں پر ٹیکنیکل اسپیشلائز پلمبرز کی ضرورت ہے، اسپیشلائز الیکٹریشین کی ضرورت ہے. تو اگر یوتھ کو یہاں پر ایک سال کے ڈپلومہ کرائے جائیں، ان کو لینگویج کورسز کروائے جائیں، تو باہر بہت زیادہ ہیوی ڈیمانڈ ہے فار جابس. تو یوتھ باہر بھی جا سکتی ہے، وہاں جا کے جو ہے جو وہ ارن کریں گے تو اوبیسلی جب وہ پاکستان بھیجیں گے تو آپ کی جو ریمیٹنس ہے وہ بھی بڑھے گی. اس طرح آئی ٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوکس کریں، اور باہر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کالجز ہیں ان کے ساتھ افیلیشن ہو. اس طرح ہمارے اور بھی بڑے پلان ہیں. تو انشاءاللہ ہم آن گراؤنڈ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اگلی جو بھی پنجاب گورنمنٹ آئے اس میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ کا جو ہے وہ انشاءاللہ میجر رول ہو. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو آج ہم نے اپنے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ایک ٹریننگ سیشن رکھا تھا، جس میں ڈاکٹر شکیل ٹھاکر صاحب اور ہمارے سیکرٹری فرید الدین صاحب، انہوں نے آج ماشاءاللہ 2 گھنٹے کی پریزنٹیشن دی ہے کہ ہم نے الیکشن جو ہے کس طریقے سے الیکشن میں جانا ہے، کمپین جو ہے ہم نے کیسے جو ہے وہ کرنی ہے.
تو جیسا کہ شافی حسین صاحب نے کہا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان لیول پہ یا پنجاب لیول پہ ان نون ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنے حلقوں میں اچھے طریقے سے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو میں ناروال پچھلے بھی گیا تھا، وہاں رانا امان اللہ خان صاحب تھے، تو میں حیران ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی عید ملن پارٹی تھی جو کہ ایک بہت بڑا جلوس اور ایک بہت بڑا جلسے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گیا۔ تو راستے میں ہم نارنگ منڈی میں رکے ہیں، اور وہاں پر ہمارے جاوید گرایا صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑا زبردست وہاں پر ویلکم کیا۔ تو ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اپنے اپنے حلقوں میں بڑی جو ہیں روٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو بھی اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا وہی اولڈ فیسز جو 70 سال سے 50 سال سے اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں اور اس ملک کو سوائے اس کو ہارڈ ٹائم دینے کے، تکلیف دینے کے، انہوں نے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے بہت سے سیاستدانوں نے سیاست کو تجارت بنایا، اور سیاست میں جس طریقے سے پلوٹڈ ہوئی ہے ہمارے ملک کی، جس طریقے سے الیکشن لڑنے کے لیے پیسے کا استعمال ہے، اور پھر جس طریقے سے ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو بدقسمتی سے جس طریقے سے وہ کک بیکس لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جو ہے مس مینجمنٹ کرتے ہیں، جس سے ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسے پاکستانیوں کو، پنجاب کے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے جن کے کردار پہ اور جن پہ یقین ہو کہ وہ علاقے کی خدمت کریں گے، اور اگر ان کو فنڈز ملیں گے یا حکومت کے فنڈز ہوں گے تو فنڈز کو نیک نیتی کے ساتھ استعمال کریں گے، ان کا جو ہے کمیشن جو ہے وہ اپنی جیبوں میں نہیں ڈالیں۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ویلکم کرتا ہوں یہ جو گرین پاکستان کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر ریولوشن آ سکتا ہے تو یہ زراعت کے پیشے سے آ سکتا ہے۔ 22% ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے، لیکن بدقسمتی سے زراعت کو ترقی دینے کے لیے، زراعت کو اچھے بیج دینے کے لیے، معیاری بیج دینے کے لیے، معیاری کھاد دینے کے لیے، اور سستی چیزیں فراہم کرنے کے لیے جو ایکوپمنٹس ہیں اس پہ کوئی سکسیسو گورنمنٹس نے توجہ جو ہے نہیں دی، اور یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا میں 10 ملین بیل ہوتی تھی، آج وہ 40 ملین بیل جو ہے کاٹن کی وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور پاکستان کی 15 ملین بیل پر گئی تھی اور اب وہ آدھی رہ گئی ہے، 8 ملین بیل ہم جو ہیں پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم کاٹن بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم شوگر بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں، تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور کوئی بدقسمتی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو دوسرا صنعتی ریولوشن ہمیں لے کے آنا ہے، اور اس میں بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں پاکستان کی حکومت کو بھی یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جی ایس پی پلس جو کہ بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی لابی کے بعد ہمیں پاکستان کو آج سے 10 سال پہلے ملا تھا، اور آج اس کا دوبارہ ریویو ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں ہماری حکومت کی توجہ جو ہے جی ایس پی پلس کی طرف بہت کم ہے، اور دوسرے جو نان ایشوز ہیں ان کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور خدا نخواستہ میں تو اپنے طور پہ پرائیویٹ طور پہ جو کچھ ممکن ہے، جو میرے دوست ہیں یورپین پارلیمنٹ میں، ان سے کانٹیکٹ میں بھی ہوں، ان سے لابی بھی کر رہا ہوں، لیکن حکومت کو بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور وہاں پر جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں یورپین یونین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ڈیموکریٹک ایشوز کے حوالے سے، لیبر کنونشنز کے حوالے سے، وومن رائٹس کے حوالے سے، منارٹی رائٹس کے حوالے سے۔ اب تو حال یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی 1.4 بلین مسلمانوں کی وہاں پر جو ہے ان کو ہرٹ کیا جاتا ہے، قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، وہاں پر بھی فاشزم، ریسزم آن دا رائز ہے۔ تو پاکستان تو ایک جو ہے تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو اس لیے ہمیں وہاں پر ان کو بتانا ہے کہ بھائی اگر آپ جی ایس پی پلس ہمیں نہیں دیں گے
تو اس کا نقصان جو ہے اشرافیہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو ملک کے امیر لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں ہوگا، اس کا سارا نقصان فیکٹری ورکرز کو ہوگا، ہماری بہنیں بیٹیاں جو کام کرتی ہیں ان ملوں میں، جو ٹیکسٹائل میں، ان کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے انہیں کسی بھی ملک کے خلاف، خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے خلاف میں سینکشنز لگانے کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سینکشنز کا یا جی ایس پی پلس نہ ملنے کا نقصان جو ہے عام عوام کو ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ کیس جو ہے یورپین یونین میں پٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لابی کرنی چاہیے، تاکہ اگلے 10 سال کے لیے ہمیں جی ایس پی پلس جو ہے وہ یورپ سے جو ہے مل جائے۔ تو اس کے لیے میں حکومت کو دوبارہ پھر گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت جو ہے آپ اس نیشنل امپورٹنس کا جو ایشو ہے اس پہ بھی نکالیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے انہوں نے آئی ہوپ فلی کہ اس پہ وہ سٹک رہیں، کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 13 سے پہلے اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو کر دی جائیں گی، کیونکہ 13 اگست کو 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ وہ وقت پر اپنی حکومت جو ہے اس کو ڈیزالو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 90 دن کے اندر صاف اور شفاف الیکشن جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک ڈیموکریٹک قوم ہیں، ہم ایک فیئر قوم ہیں، اور ہم الیکشن جو ہے وہ کہ شفافیت کے ساتھ اس ملک میں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایگریکلچر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے جو مزدور ہیں جن کو مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور خواتین پر جو خاص کر ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم سب سے پہلا ہمارا جو ہے گا، اس لیے ہم نے لیگل ریفارمز کمیٹی بنائی ہے ڈاکٹر شکیل ٹھاکر کی قیادت میں، تاکہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف اور جزا اور سزا کا نظام آ جائے۔ اگر ہمارے ملک میں جزا اور سزا کا نظام ہو تو پھر 48 گھنٹوں میں 8 خواتین جو ہیں ان کی عزت کے ساتھ یہ درندے نہ کھیلیں۔ اگر آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں، تو آج جو ہماری خواتین کے ساتھ، جو منارٹیز کے ساتھ، جو ہمارے ینگ بچے بچیاں ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ بند ہو جائے۔ اگر ان لوگوں کو، ان مجرموں کو، ان گھنونے لوگوں کو جو ہے سخت سے سخت جو ہے وہ سزائیں دی جائیں، تو انشاءاللہ ہم عدل و انصاف کا نظام بھی لے کے آئیں گے۔ اور 3 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 زراعت، ایگریکلچر سے ہم پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں اور اپنا جو کسان ہے اس کی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور پھر آئی ٹی، اس پہ کوئی اتنا خرچ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایکسپورٹ آپ کی انڈیا $200 بلین سے اس کا کماتا ہے آئی ٹی سے، اور آپ صرف $2 بلین $3 بلین کما رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی پہ جتنا بھی فوکس کیا جائے، جتنی بھی توجہ کی دی جائے، اس میں ایک تو نوجوان جو ہے وہ پیسے کمانا شروع کر دیں گے، ڈالر پیسے کمانا شروع کر دیں گے، اور دوسرا پاکستان کو فارن جو ہے ایکسچینج جو ہے وہ بھی ملے گا۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے، جو مائن اور منرلز ہیں بلوچستان میں، اگر ہم اس پہ توجہ دے دیں اور جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو ہم لے آئیں، تو اس سے پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی آپ کر لیں، جب تک آپ یہ کک بیکس، یہ کرپشن، یہ کمیشن ختم نہیں ہوگا، گڈ گورننس آپ اس ملک میں نہیں دیں گے، جب تک رشوت جو ہے کینسر اس ملک میں بنی رہے گی، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف 0 ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اور میری تو ریکویسٹ ہی پاکستان کے عوام سے اس الیکشن میں ایک ہی ہے کہ آپ خود جانتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا ایم این اے، ایم پی اے کتنے پیسے کھا رہا ہے، اقتدار میں آنے کے پہلے ان کے پاس کتنی کوٹھیاں تھیں، اب کتنی بن گئی ہیں، کتنی فیکٹریاں تھیں، اب کتنی بن گئی ہیں، کتنے انہوں نے نوکریاں بیچی ہیں، کتنا انہوں نے ڈیولپمنٹ کے فنڈ سے کہا، سب کو معلوم ہے پاکستان کے بعد۔ تو ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو کرپٹ ہیں،
باقی جس مرضی جی چاہتا ہے جو کردار کے لوگ ہیں ان کو ووٹ دیں، تو انشاءاللہ پھر پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ جس کی ہم سب خواہش مند ہیں، اور قائد اعظم کا علامہ اقبال کا پاکستان بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہی میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو کرپٹ ہے، چاہے وہ میری پارٹی میں ہے، چاہے میرے اتحادیوں کی پارٹی میں ہے، چاہے اپوزیشن پارٹی میں ہے، کرپٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور کوئی ایسی ملک میں لانڈری اگر کوئی ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے کہ کرپٹ آدمی کو لانڈری سے نکال کے ایماندار نہ بنایا جائے۔ دیکھیں میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں پارٹی میں آیا تھا تو حکومت میں جانے کا فیصلہ مجھ سے پہلے ہو چکا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ نے اب فیصلہ کیا ہے، ہمارا تو قصور نہیں ہے، آپ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا لیڈر جو فیصلہ کرے وہ مانا جائے، کبھی کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے وہ مانا جائے، تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ کورٹ کلیئر کر رہی ہے نا کیس۔ مجھے تو نہیں پتہ کب آ رہے ہیں، میری تو 1.5 سال ہو گئے جو باہر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے۔ باقی ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ جلد جو ہے باہر آ جائیں۔ نہیں، بات ہم نے تو فراز صاحب 3 بار گئے ہیں، انہوں نے پتہ کیا ہے فریض علیہ صاحب کا جیل میں جا کے۔ ان کو تو وہ تو مطلب کہ تیار ہیں پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے۔ نہیں، جو میں خبر دے رہا ہوں وہ آلریڈی کل بھی میڈیا میں چل چکی ہے، 3 دن پہلے بھی چل چکی ہے۔ نہیں، میں آپ سے سن رہا ہوں کہ کوئی اگلے ہفتے کو بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ ابھی تک تو نہیں ہے۔ دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری کل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور جہاں بات ہے سی ایڈجسٹمنٹ کی، وہ شہباز شریف صاحب آگے اس کی کمیٹی بنا رہے ہیں، جس کمیٹی کی ہماری پارٹی سے بھی ڈسکشنز ہوں گی آن سیٹ ایڈجسٹمنٹس۔ تو میرا خیال میں کہ پنجاب میں کئی حلقوں میں جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نون کے ساتھ انشاءاللہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی، اور کہیں ایسے بھی حلقے لگ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے اوپن الیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلم صاحب، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ٹوٹلی غلط خبر ہے۔ ہاں جی میاں اسلم صاحب، ہاں جی ایک منٹ میں ذرا جواب۔ دیکھیں پہلے دیکھیں میں اسلم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم کتنے کھلے دل کے لوگ ہیں، کاف لیگ والے ہیں، اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اتنی قوت برداشت ہے کہ وہاں پر میٹنگ ہوئی ہے تو مولانا فضل الرحمان نے تو چلو اعتراض اٹھایا، ہم نے تو اعتراض بھی نہیں اٹھایا، ہم تو خاموشی اختیار کر لی۔ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ میڈیا کی آزادی اور فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کی آپ آگے بھی رہے ہیں، اکثر آپ نے فارن فنڈس کا جو ہے وہ آپ نے اظہار بھی کیا۔ ابھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، ان سے ایک سوال پوچھنے پر پریس کلب کے صدر اعظم چودھری کا پروگرام فارفیٹ کر دیا گیا، انہیں نکال دیا گیا۔ اس پر
دیکھیں میں آپ کو باشگاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اصولوں کے ساتھ گزاری ہے. اپنے ذاتی مفاد کو کبھی میں نے اپنے سامنے نہیں رکھا. میں نے ہمیشہ ملک اور قوم کے مفاد کو سامنے رکھا ہے. جب میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تھا تو میں نے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے جو آواز اٹھائی وہ اس کو پوری دنیا جانتی ہے. انڈیا میں جو وہاں پر منارٹیز کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا اس میں بھی میری کنٹریبیوشن ساری دنیا جانتی ہے. اور یہاں تک کہ جب نریندر مودی صاحب چیف منسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے، میں اس وقت لیبر پارٹی میں تھا، لیبر پارٹی کی حکومت تھی، تو انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا. تو ہماری حکومت نے وہاں پر، لیبر پارٹی نے اس کی وائلیشن فار ہیومن رائٹس کی وجہ سے اس کو ویزا جو ہے وہ نہیں دیا تھا برطانیہ کا. تو میڈیا کی آزادی پہ میں بلیو کرتا ہوں. میڈیا کی آزادی پہ جو بھی قدم لگائے گا، میں گورنر تھا، گورنر پنجاب تھا، میڈیا کے خلاف جب کوئی قانون سازیاں ہونے لگی تھیں تو میں میڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. تو میں کبھی اپنے جاب کی بھی پرواہ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جمہوریہ روایات ہیں وہ اس کے لیے میڈیا کی آزادی بہت ضروری ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب پوری دنیا میں اپوزیشن کا جو صحیح کردار ہے وہ میڈیا ادا کرتا ہے. اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے میڈیا کا کہ وہ ہم میں جو کمزوریاں ہیں، ہم میں خامیاں ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں، ہماری غلط پالیسیاں ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، جس سے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے اچھی جو ہے موقع ملتا ہے. تو میں بھائی جان کوئی بھی میڈیا کے خلاف جو بھی قدم لگائے گا میں کہہ دیا ہوں. پاکستان طریقے انصاف کے چیئرمین اس سازش انہوں نے کی، آرمی چیف کی جان کو خطرہ ہے، بہن سازش کے تحت ان کی جان کو خطرہ درپیش ہے. بہت بڑا الزام ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کا جو شافی صاحب نے کہا کہ پرویز لائی صاحب انڈیا چھوڑنے کے لیے تیار ہے، محمد لائی صاحب بھی تیار ہے، کہ ان کے ساتھ معاملات نہیں ہے. میرا خیال ہے دونوں سوالوں کا جواب شافی صاحب ہی دے دیں. جی، جو آپ کا پہلا سوال ہے نا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے ونگز بنے ہوئے تھے اینٹی آرمی کے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس پارٹی سے انسٹرکشنز آ رہی تھی. تو اسی طرح ہی وہ اب دوبارہ جو ہے تھرو سوشل میڈیا جو ہے وہ نیگیٹو اور جو فیک امیجز ہیں وہ والا کام انہوں نے دوبارہ شروع کیا ہے. تو اس حوالے سے پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے بات کی. جی، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے مونس صاحب سے تو کوئی بات چیت نہیں ہے. تقریباً 1.5 سال ہو گیا. نہیں، انہوں نے تو 1.5 سال پہلے کہہ دیا تھا نا کہ سیاست اپنی اپنی ہونی چاہیے. ہماری طرف سے تو کوئی اعلان نہیں ہے. ہم تو بس دن رات جو ہے گراؤنڈ کام کر رہے ہیں تاکہ کل کو ہمیں موقع ملا تو ہم چینجز لا سکیں. اور کوئی بات ہی نہیں کی ہوئی تو آپ نے کہا تھا کہ شفاف انتخابات نہ ہوئے تو اس کا نتائج کھلے نکل سکتے ہیں. تو اب تو یورپی یونین کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے ٹی ایس 10 کے ریوائول میں نہ ملنے کی بات بھی ہو رہی ہے الیکشن سے بچی کرنے کو. تو یہ بتائیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا کیا پلان ہے آپ کی پیشن کو یا سر ثابت ہونے کے کئی معاملات پر. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے کہ اگر یہ اسٹیٹس خطرے میں پڑتا ہے. دیکھیں، میں چیزوں کو پریڈکٹ تو کر سکتا ہوں، لیکن میں بھائی نہ نجومی ہوں، نہ میرے پاس کوئی کالا منتر ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کیسے الیکشن ہوں گے، کب ہوں گے، نہیں ہوں گے. میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوں اور میں نے اپنی انٹروڈکٹری ریمارکس میں کہا بھی ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پور گورننس رہی ہے پچھلے 1 سال، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند فیصلہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو آئین پاکستان ہے اس کے تحت چیزوں کو فنکشن کریں گے اور 13 جولائی سے پہلے وہ
अपनी हुकूमत जो है उसको डिज़ॉल्व कर देंगे 13 अगस्त से पहले। देखिए, हमने तो बड़े वाज़ेह तरीके से कहा है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और हर चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक। ये हुण मैं सीक्रेट दस देवां? देखिए जी, अभी जो है मैं इस वक्त, आपको मालूम है कि पिछले 7-8 साल से मेरा शादरा के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है और मैं पिछले हफ्ते 3 दफ़ा मैंने विज़िट की है। मैं जाता हूँ वहाँ पर अफसोस करने, मैं जाता हूँ किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और वहाँ एक जलसा बन जाता है, जुलूस बन जाता है और लोग जो हैं मुझे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप शादरा से इलेक्शन लड़ें। तो अगर इतने प्यार से मुझे कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं उनका प्यार जो है उसका जवाब प्यार से दूँगा। बाद में देखें, अभी तो फिर देखें, एक से ज़्यादा इलेक्शन तो पार्टी की मर्ज़ी से लड़ने पड़ेंगे। थैंक यू।